الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ذریعے ایک بار پھر قوم جنات کے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کو جنات سے متعلق مستند معلومات پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ فی زمانہ مدنی ماحول سے دوری کے باعث لوگوں کو جنات سے متعلق درست معلومات نہیں ہوتی، اور اکثر ان کے جو معلومات کے ذرائع ہیں وہ رسائل، کہانیاں یہ ہوتے ہیں جس میں جنات کو خوفناک اور ظالم مخلوق کے طور پر متعارف کرایا جاتا ہے، جس کے باعث لوگوں میں اکثر جنات کا نام سنتے ہی مطلب ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو معاذ اللہ جنات کے وجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں کہ انسان کا وہم ہے، جبکہ جنات کے وجود کا ثبوت تو قرآن و حدیث سے ہے کہ اس کا انکار کفر ہے۔ تو اس سے سلسلے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کو پچھلے سلسلے میں یہ بتایا گیا کہ جنات کیا انسان کو قتل کر دیتے ہیں، اس کے واقعات، اس کے متعلق معلومات پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج انشاءاللہ کیا انسان بھی جنات کو قتل کر سکتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، کیا اس کے معاملات ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بغیر ڈرے اطمینان سے بیٹھ کر سنیے، انشاءاللہ آپ کا ڈر بڑھنے کے بجائے کم ہوگا انشاءاللہ۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، جس طرح جنات انسان کو قتل کرتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات جنات کو خود انسان کے ہاتھوں جام موت پینا پڑتا ہے۔ چند حکایت ملاحظہ فرمائی۔ ایک طالب علم سفر کر رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص اس کے ساتھ ہو گیا۔ جب اپنی منزل کے قریب پہنچا تو اس شخص نے طالب علم سے کہا، میرا تجھ پر ایک حق ہے اور ذمہ ہے، میں ایک جن ہوں، مجھے تم سے کام ہے۔ طالب علم نے پوچھا کیا کام ہے؟ جن نے کہا جب تو فلاں گھر میں جائے گا وہاں تمہیں ایک سفید مرغ ملے گا، اس کے مالک سے پوچھ کر اس کو خرید لینا اور اسے ذبح کر دینا۔ طالب علم نے کہا اے بھائی مجھے بھی تم سے کام ہے۔ جن نے پوچھا وہ کیا؟ طالب علم نے کہا جب شیطان سرکش ہو جائے، یعنی جن جو ہے وہ قابو میں نہ آئے اور سرکشی دکھائے اور جھاڑ پھونک وغیرہ کچھ فائدہ نہ دے اور آدمی کو پریشان کر دے تو اس کا علاج کیا ہے؟ جن نے علاج بتایا، چھوٹی دم والے 12 سنگی کی کھال اتاری جائے اور جن کے اثر والے آدمی کے ہاتھوں کے دونوں انگوٹھوں پر مضبوطی سے باندھ دی جائے، پھر صداب بری، ایک قسم کا کالا دانہ جس کو عورتیں نظر بد اتارنے کے لیے جلاتی کا تیل لے کر اس کے ناک کے داہنے نتھنے میں 4 مرتبہ اور بائیں نتھنے میں 3 مرتبہ ڈال دی جائے تو اس کا جن مر جائے گا، پھر کوئی دوسرا جن بھی اس کے پاس نہیں آئے گا۔ وہ طالب علم کہتا ہے کہ جب میں اس شہر میں داخل ہوا تو اس مکان میں آیا، وہاں مجھے معلوم ہوا کہ بڑھیا کے پاس واقعی ایک مرغ ہے۔ میں نے اس سے بیچنے کے متعلق پوچھا تو اس نے انکار کر دیا۔ بہرکیف میں نے اس کو کئی گنا قیمت میں خرید لیا۔ جب میں خرید چکا تو جن نے دور سے مجھے شکل دکھائی اور اشارے سے کہا اس کو ذبح کر دے۔ میں نے مرغ کو ذبح کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے مرد اور عورتیں باہر نکل آئے اور مجھے مارنے لگے اور مجھے جادوگر قرار دینے لگے۔ میں نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا نہیں میں جادوگر نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھ سے شکوہ کیا جب سے تم نے اس مرغ کو ذبح کیا ہے ہماری لڑکی پر جن نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر میں نے ان سے چھوٹے دم والے 12 سنگی کی کھال اور صداب بری کا تیل منگوایا۔ جب میں نے جن کا بتایا ہوا وہی عمل کیا تو وہ جن چیخ پڑا، کیا میں نے تمہیں یہ عمل اپنے خلاف بتلایا تھا؟ جب اس لڑکی کے ناک میں تیل کے قطرے ڈالے گئے
تو جن اسی وقت مر گیا اور اللہ تعالی نے اس لڑکی کو شفا عطا فرمائی۔ تو دیکھا میٹھے میٹھے سمے کہ جن کس انداز سے انسان کے ہاتھوں ہی مرا نا۔ اسی طرح ایک دن امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ عام ملاقات فرما رہے تھے۔ ملاقات کے لیے آنے والے ایک پریشان حال اسلامی بھائی نے آپ کی بارگاہ میں کچھ یوں عرض کی کہ حضور پچھلے دنوں میں ایک اسلامی بھائی کو آپ کے پاس لے کر آیا تھا جس پر جنات کے اثرات تھے، آپ نے اس پر دم فرمایا تو ہاتھوں ہاتھ ٹھیک ہو گئے۔ الحمدللہ وہ اسلامی بھائی تو ٹھیک ہو گئے، مگر اس جن کے قبیلے کے جنات مجھے طرح طرح سے تنگ کر رہے ہیں۔ وہ مجھے باقاعدہ نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہمارے بھائی کو الیاس قادری کے پاس کیوں لے گئے تھے؟ ان کے دم کرنے سے ہمارا بھائی مر گیا۔ یعنی کہ امیر اہل سنت نے دم کیا تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارا بھائی جو جن وہ مر گیا، لہذا اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر امیر اہل سنت نے اس اسلامی بھائی پر بھی دم کیا اور تسلی دی۔ اب یہی واقعہ جب کسی نے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سنا دیا، اب اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا، یہ مطلب جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی کرامت ظاہر ہو جائے اور ان کے سامنے جائے تو اپنے آپ کو چھپاتے اور عاجزی اختیار کرتے۔ تو آپ کی بارگاہ میں کسی نے یہ دعا کی برکت سے جن سے نجات کی بہار سنائی تو آپ نے بزرگان دین کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا، یہ سب رب عز و جل کے فضل و کرم سے ہے، ورنہ اگر کوئی سرکش جن سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور اڑ جائے کہ کر لو میرا جو کرنا ہے تو میں کیا کر لوں گا، بس بھائی رب راضی ہو جائے، راضی رہے، اس کا کرم چاہیے۔ اس طرح کی آپ نے عاجزی فرمائی۔ تو میرے میٹھے میٹھے سمجھ، اللہ تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بڑے بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ ان کی دعاؤں میں تاثیر ہوتی ہے، ان کی دم میں برکت ہوتی ہے، اور ایسی برکت ہوتی ہے، ایسی ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جیسا کہ میں واقعہ سناتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے ایمان تازہ ہو جائے گا کہ آج اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مقبول بندوں کو ہماری رہنمائی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ صبح پنجاب کے شہر گلزار طیبہ سرگودا کے مبلغ دعوت اسلامی کا حلفیہ بیان ہے کہ غالباً 1995 کی بات ہے، مجھے یہ خوشخبری ملی کہ واقعین میں امیر اہل سنت کا سنتوں بھرا بیان ہے۔ چنانچہ میں نے انفرادی کوشش کے ذریعے عاشقان رسول کا ایک مدنی قافلہ تیار کیا کہ سفر کے اختتام پر سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت پائیں گے۔ شرکا میں میرے بہنوئی بھی شامل تھے جو کرامات اولیاء کے منکرین کی صحبت میں بیٹھنے کے باعث عقائد کے معاملے میں تذبذب کا شکار تھے۔ اسی دوران ایک پیدائشی نابینا حافظ صاحب وہ بھی تشریف لے آئے جو کسی اور پیر صاحب سے نقشبندی سلسلے میں مرید تھے اور امیر اہل سنت سے طالب تھے اور آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ وہ بھی مدنی قافلے میں سفر کے لیے اصرار کرنے لگے۔ انہیں سمجھایا گیا کہ اب نابینا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا، 3 دن سفر میں کس طرح رہیں گے، مگر وہ بضد رہے، حتیٰ کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگے کم از کم زندگی میں ایک بار تو اللہ کی یہ ولی ہے امیر اہل سنت، ان کی مجھے ملاقات ہو جائے، صحبت مل جائے۔ ان کا شوق و جذبہ دے کر آخرکار مدنی قافلے والوں نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا۔ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کے بعد جب ہمارا مدنی قافلہ اجتماع گاہ میں پہنچا تو لوگوں کی تعداد اس قدر تھی کہ منچ یعنی اسٹیج نظر نہیں آ رہا تھا۔ امیر اہل سنت کا بیان جاری تھا۔ اچانک دوران بیان آپ نے شرکائے اجتماع سے ارشاد فرمایا، ابھی بارش ہوگی مگر معمولی ہوگی، لہذا کوئی بھی فکر مند نہ ہو۔ مبلغ دعوت اسلامی کا کہنا ہے کہ یہ سن کر میری نظر بے ساختہ آسمان کی طرف اٹھی، مگر وہاں بارش کے قطن کوئی آثار نہ تھے اور مطلع بالکل صاف تھا، کوئی بادل وغیرہ نہیں تھے۔ مگر حیرت انگیز طور پر بیان کے بعد دوران دعا اچانک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوئی اور ہلکی ہلکی پھوار پڑنے لگی۔ ایک ولی کامل کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی تائید میں ہونے والی بارش نے عقیدت کے پھولوں کو مزید مہکا دیا۔ اجتماع کے اختتام پر جب ہم گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے تو راستے میں خوش قسمتی سے امیر اہل سنت کی گاڑی آتی دکھائی دی۔ بس پھر کیا تھا، اسلامی بھائی گاڑی سے اتر کر امیر اہل سنت کی کار کے گرد جمع ہو گئے۔ امیر اہل سنت نے کار کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے سلام ارشاد فرمایا، ہماری خیریت دریافت فرمائی۔ اجتماع چونکہ بہت کامیاب ہوا تھا لہذا بہت خوش تھے۔ میں نے اور دیگر اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت کی دست بوسی کی سعادت حاصل کی، مگر میرے بہنوئی قریب کھڑے منظر دیکھ رہے تھے مگر قریب نہ آئے، نہ ہی ملاقات کیا، نہ کسی عقیدت کا اظہار کیا۔
اتنے میں پیدائشی نابینا اسلامی بھائی بھی کسی طرح اپنی گاڑی سے اتر کر گرتے پڑتے آ پہنچے اور امیر اہل سنت کی کار کے اگلے حصے پر ہاتھ مار مار کر آپ کی توجہ چاہنے لگے۔ کسی نے امیر اہل سنت کو اشارے سے عرض کی کہ یہ مادرزاد نابینا ہے، پیدائشی نابینا ہے، ان پر دم کر دے، دعا فرما دیجئے۔ امیر اہل سنت نے جھک کر شیشے میں سے اس مادرزاد نابینا کے چہرے پر اپنی نگاہ ولایت ڈالی اور سامنے رکھے بیگ میں سے ٹارچ نکالی اور اس کی روشنی اس مادرزاد نابینا کے چہرے پر ڈالتے ہوئے جیسے ہی دم کرنے کے انداز میں پھونک ماری تو اس مادرزاد نابینا نے ایک دم جھرجھری لی اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ وہ نقش بندی اسلامی بھائی اچانک آنکھیں روشن ہو جانے پر عجیب کیفیت و دیوانگی کے عالم میں چیخنے لگے کہ مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، میری آنکھیں روشن ہو گئی، مجھے نظر آ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے امیر اہل سنت کی جانب بڑھے اور روتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر پڑے۔ یہ ایسا ناقابل یقین منظر تھا کہ وہاں موجود 35 کے قریب چشم دید گواہ دم بخود رہ گئے۔ رات کا آخری پہر تھا، لوگوں پر کچھ دیر تو سکتہ طاری رہا، پھر جب حواس بحال ہوئے تو ان کی آنکھیں بھی زمانے کے ولی کی کھلی کرامت دیکھ کر جذبات تاثر سے بھیگ گئیں۔ پیدائشی نابینا جن کی اب آنکھیں روشن ہو چکی تھی ان کی حالت قابل دید تھی۔ وہ آنکھوں کو روشن پا کر پھولے نہیں سما رہے تھے اور امیر اہل سنت پر فدا ہوئے جا رہے تھے۔ آپ نے اسے سینے سے لگا کر پیٹ تھپکتے ہوئے فرمایا، بیٹا گھبرائے نہیں، اللہ شفا دینے والا ہے۔ میرے بہنوئی جو کہ کرامت اولیاء کے منکرین کی صحبت میں رہے تھے، یہ ایمان افروز کرامت دے کر اپنے جذبات قابو میں نہ رکھ سکے اور روتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر پڑے اور بدعقیدگی اور سابقہ گناہوں سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق داڑھی شریف سجانے کی بھی نیت کر لی اور امیر اہل سنت سے مرید ہو کر سلسلہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں داخل بھی ہو گئے۔ گویا کہ امیر اہل سنت نے ایک طرف اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے ظاہری آنکھوں کو روشن فرمایا تو دوسری طرف ایک شخص کو راہ حق کی روشنی بھی عطا کر دی۔ الحمدللہ میرے بہنوئی کی زندگی میں ایسا مدنی انقلاب برپا ہوا کہ گھر آ کر نہ صرف خود با جماعت نماز پڑھنے لگے بلکہ دوسروں کو بھی تلقین کرنے لگے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے لگے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی بھی ولی کامل کے عقیدت مندوں میں مرید، طالب یا اہل محبت ہوتے ہیں۔ یہ تینوں صورتیں یعنی مرید یا طالب ہونا یا محبت کرنا حصول فیض کے بہترین ذرائع ہیں۔ یقین اور محبت کامل ہو تو اس کی برکت حیران کن ہوتی ہیں، جیسا کہ خوش نصیب حافظ صاحب جو نقشبندی تھے، امیر اہل سنت سے طالب تھے، مگر ایک ولی کامل سے محبت، ادب، یقین اور مضبوط ارادت کی بدولت ان کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح کے انعامات سے نوازتا ہے اور ان پر اپنا خاص کرم و فضل فرماتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو جیسا کہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ جنات کے معاملات کے انسان بھی جنات کو قتل کر سکتے ہیں، قابو میں کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ اگر گھر میں کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ ممکن ہو فوراً تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر لیا کیجئے کہ تعویذات کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کے مسائل وغیرہ حل ہونے میں آسانی ہوگی۔ اب کسی کو اگر یہ وسوسہ ہے کہ اللہ شفا دینے والا ہے پھر تعویذات کیوں لیں، اس میں کیسے اثر ہو سکتا ہے، تو یاد رکھیں کہ بچوں یا بڑوں کو تعویذ پہنانا بالکل جائز ہے، جبکہ وہ تعویذ آیات قرآنیہ یا اسماء الہیہ یا دعاؤں پر مشتمل ہے۔ بعض احادیث میں تعویذ کی جو ممانعت آئی ہے نا، اس سے مراد وہ تعویذات ہیں جو ناجائز الفاظ پر مشتمل ہو، جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے تعویذات ہوتے تھے۔ تعویذات اسماء الہی و کلام الہی و ذکر الہی سے ہوتے ہیں، ان میں اثر نہ ماننے کا جواب وہی بہتر ہے، جو اثر نہیں مانتا اس کے لیے وہ جواب بہتر ہے جو حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک ملحد یعنی بے دین کو دیا تھا، جس نے تعویذات کے اثر میں کلام کیا کہ بھئی تعویذات میں کچھ اثر نہیں ہوتا۔ حضرت قدس سرور نے فرمایا تو عجیب گدھا ہے، جب اس نے اعتراض کیا نا کہ وہ اثر نہیں ہوتا تعویذ میں، تو کہا تو عجیب گدھا ہے۔ وہ دنیاوی طور پر بڑا معزز بنتا تھا، یہ لفظ سنتے ہی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، گردن کی رگیں پھول گئیں اور بدن غیظ سے کانپنے لگا۔ تم کہتے تھے تعویذ میں اثر نہیں ہوتا ہے، اب خود دیکھو گے گدھے کا نام کا اثر تم نے مشاہدہ کر لیا کہ میں نے تمہیں گدھا کہا، تمہارے اتنے بڑے جسم کی کیا حالت ہو گئی، تمہیں گدھا کہنے پر تمہارے جسم کی کیا حالت کر دی، لیکن مولا عز و جل کے نام پاک سے تم منکر ہو کہ اس کا اثر نہیں ہوتا۔
تو میرے میٹھی میٹھی سمے الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مجلس سے مکتوبات تعویذات عطاریہ کے تحت دکھیارے مسلمانوں کا الحمدللہ امیر اہل سنت کے تجویز کردہ تعویذات جو اجازت یافتہ ہیں فی سبیل اللہ علاج کیا جاتا ہے. نیز استخارہ کرنے کا بھی سلسلہ بھی ہے. روزانہ ہزاروں مسلمان اس سے مستفیض ہوتے ہیں. الحمدللہ اس وقت مجلس کی طرف سے بلا مبالغہ لاکھوں تعویذات اور تعزیت عیادت اور تسلی نامے بھیجے جا چکے ہیں. اور تادم تحریر 22 صفر المظفر جو 1428 ہجری کا یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک اندازے کے مطابق مجلس کی طرف سے ماہانہ 2.25 لاکھ اور سالانہ کم و بیش 26 لاکھ سے زائد تعویذات و اوراد دیے اور کم و بیش 20 سے 25 ہزار مکتوبات بھیجے جاتے ہیں. ان میں ای میلز کے جوابات بھی شامل ہیں. الحمدللہ ماہانہ 2500 سے زائد آن لائن استخارہ کی ترغیب بھی ہوتی ہے. تعویذات عطاریہ کی متعدد بہاریں بھی ہیں، وہ مکتبۃ المدینہ سے جو رسائل شائع ہوتے ہیں اس میں موجود ہوتے ہیں. تو جیسا کہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور اسلام بہنوں میں نے آپ کو تعویذات عطاریہ کی جو ترغیب دلائی یہ اس وجہ سے کہ واقعی آپ جب بستے پہ جائیں گے تو آپ کو کئی ایسے معاملات جو کہ بظاہر محسوس ہوگا کہ حل نہیں ہو سکتے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ اس کا حل ملے گا. جیسا کہ میں آپ کو 2-3 بہاریں ایسے سناتا ہوں کہ کیسے کیسے مطلب ہے کہ مشکلات میں لوگ پہنچے اور اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی. ایک شخص نے بتایا کہ خطرناک جن میری بچی کے پیچھے پڑ گئے. کبھی کبھی میرے سامنے بھی ظاہر ہو جاتا اور مطالبہ کرتا اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو اور جتنا چاہے مال لے لو. میں بے حد خوفزدہ پریشان تھا. کئی عاملین سے رجوع کیا. پیشہ ور عاملین میرے گھر آتے پڑھائی وغیرہ کرتے مگر وہ جن کو بھی غالباً جن جو تھا نا وہ بھی عامل تھا. اپنے عملیات سے عاملوں کو الٹا لٹکا دیا کرتا تھا. اتنا پاورفل تھا. اب میں ہزاروں روپے خرچ کر چکا تھا. سخت مایوسی کا عالم تھا کہ کسی نے بتایا کہ فیضان مدینہ چلے جاؤ وہاں تعویذات عطاریہ ملتے ہیں. میں نے وہاں جا کر اپنا مسئلہ بیان کیا. انہوں نے مجھے کچھ تعویذات وغیرہ دی. الحمدللہ جب میں نے تعویذات عطاریہ مجلس کے مشورے کے مطابق استعمال کیے چند دنوں بعد جب وہ جن ظاہر ہوا تو تعویذات عطاریہ کی برکت سے قریب نہیں آ رہا تھا بلکہ دوری سے کہنے لگا یہ تعویذ اتار دو. تم یہ تعویذ کہاں سے لائے ہو؟ اور وہی کھڑے کھڑے میرے باندھے ہوئے تعویذ پر اشارہ کر کے کچھ پڑھائی کرتا تھا نا جیسے اس کا یا تو اثر زائل کرنا چاہتا ہوگا یا اتارنا چاہتا ہوگا. تو الحمدللہ وہ ناکام رہا اور تعویذ نہ اتار سکا. کچھ روز وہ خطرناک جن اسی طرح ظاہر ہوتا رہا. بالآخر تھک ہار کر وہ تعویذات عطاریہ کی برکت سے آخر میں غائب ہو گیا. تو پتہ چلا میٹھے میٹھے سمے کہ آپ غور کیجئے نا جس کی بچی کو شادی کا مطالبہ کوئی کرے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ بھی کوئی جن کرے کتنا بیچارہ وہ اذیت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے دیکھے شفا عطا فرمائی. اسی طرح مطلب ہے کہ ایک مرتبہ ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ میرے بڑے بھائی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا اور کچھ ہی عرصے بعد اچانک انتقال ہو جاتا. اب ڈاکٹر بھی حیران رہتے تھے کہ کوئی بیماری بھی نہیں بالکل صحت مند بچے ہوتے تھے اچانک انتقال کر جاتے تھے. اور یہ آپ نے شاید مطلب ہے کہ جو چینل پر مجھے سن رہے یا دیکھ رہے ہیں ان کے کئی گھروں میں ایسے معاملات ہو سکتا ہوں. تو آپ بھی تعویذات عطاریہ کے مسئلے سے رابطہ کریں. دیکھیں انہوں نے رابطہ کیا تو کیا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ میری زوجہ کی گود ہری ہونے کے آثار نمودار ہوئے تو اس سے بھی جنات مختلف شکلوں میں آ کے ڈرانے لگے اور دھمکی دینے لگے تم بہت خوش ہو رہے ہو میں تمہارے بچوں کو مار دوں گا. ہم نے تعویذات عطاریہ لیے کاٹ وغیرہ کروائی. ایک رات وہ جن دوبارہ ظاہر ہوا. پہلے میری زوجہ کو نظر آتا تھا مگر اب کی بار میں نے اس کو دیکھا. اس کی شکل جو تھی نا وہ بندر کی طرح تھی. وہ میں دھمکانے لگا تمہارے بچے کو مروا دوں گا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میں 10 سال سے تمہارے پیچھے لگا ہوا ہوں. دوسرے دن عصر کی نماز کے بعد میں نے تعویذات عطاریہ کے ذمہ دار اسلامیہ سے رابطہ کیا. انہوں نے تسلی دیتے ہوئے مجھے 3 نقش اور پہننے کے لیے تعویذات دیے. اس مرتبہ جب وہ جن ظاہر ہوا تو اس کی عجیب حالت تھی. کبھی وہ پاگلوں کی طرح دیواروں پر سر مارتا کبھی گھر کی چیزیں اٹھا کر ادھر پھینکتا ادھر پھینکتا. بالآخر وہ تھک ہار کر چلا گیا. دوسری رات پھر آیا اور ہمیں تنگ کرنے لگا. میں نے جوش عقیدت میں اس جن سے کہا کہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ میرا پیر بھی کامل ہے. بس یہ اس کا سننا تھا اور وہ ایک دم مطلب لوٹا. اور وہ دن اور آج کا دن ہمارے گھر میں دوبارہ کوئی جن وغیرہ نہیں آیا. الحمدللہ اللہ نے مجھے ایک بہت ہی پیاری سی مدنی منی سے بھی نوازا جو اب 3 ماہ کی ہو چکی ہے. میرے بھائی کا بیٹا پیدا ہوا ہے جو ماشاءاللہ خوب صحت مند ہے. تو دیکھا میٹھے میٹھے اسلام بھائی. اور یہ تو خیر یہ جن کا اس طرح کا معاملہ تھا کہ مطلب وہ آتا تھا ظاہر ہوتا تھا. میں آپ کو ایسا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بچے پر 14 سال کا بچہ
اس کے اوپر جن آیا اور کس انداز سے آیا اور کس انداز سے اس کو نجات ملی۔ باب المدینہ کے ایک اسلامی بھائی مجلس مکتوبات تعویذات عطاریہ کے بستے پر اپنے 14 سالہ بچے کو ساتھ لے کر آئے اور اس طرح بتانے لگے کہ کچھ عرصے پہلے رات کو کم و بیش 2:30 بجے کا وقت تھا، ہمیں شادی میں شرکت کے بعد گھر والوں کے ساتھ آ رہے تھے کہ جب ایک ویران گلی سے گزرے اور ایک درخت بھی تھا، اس کے نیچے سے جیسے ہی گزرے تو میرا جو 14 سالہ بیٹا وہ گھبرا گیا اور خوفزدہ ہو گیا۔ اس سے پوچھا کیا بات ہے، تو کچھ بولا نہیں، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ خیر گھر پہنچے، سارے سو گئے، بچہ بھی سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک پورا اسرار چیخ کی آواز سنائی دی جس سے سارے گھر والے جاگ گئے۔ اب کسی فوری خیال کے تحت میں نے بیٹے کے بستر کے طرف دیکھا کہ میرا بیٹا، دیکھو تو بیٹا غائب۔ اب تو میری پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اب ادھر دیکھا ادھر ڈھونڈے، کوئی پتہ نہیں چل رہا، یعنی کہ میری اہلیہ نے تو رونا شروع کر دیا کہ بیٹا کہاں ہے۔ میری بھی حالت خراب تھی۔ کسی نے توجہ دلائی کہ ذرا چھت پر جا کر دیکھو، ہو سکتا ہے چھت پر بیٹھا ہو۔ اب میں دوڑا جب چھت پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ چھت کی جو منڈیر ہوتی ہے نا، اس پر وہ بیٹھا ہوا تھا، سر جھکا رکھا تھا۔ میں نے سنبھالا، لے کر آیا، سلا دیا۔ صبح اس نے بتایا کہ پپا میرے پاس جن آتا ہے جو اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے، وہ اکثر چھت پہ چلا جاتا ہے اور کھانا پینا کم کر دیا، انتہائی کمزور ہو گیا۔ ایک روز تو ایک بڑی مصیبت آن پڑی کہ رات سب سوئے ہوئے تھے کہ اچانک میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی۔ اس کی آنکھ کھلی اور اس کی سانس تیز تیز چل رہی تھی۔ اب وہ غصے میں تھا، کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا۔ گھر والوں نے سنبھالنے کی کوشش کی تو اس نے پتہ نہیں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی، ادھر پکڑا اس کو ادھر پھینکا، اس کو پکڑا ادھر پھینکا، میرے کو تو ایک جھٹکے میں سے گرا دیا اس نے۔ ایسی اس کی حالت، ہماری حالت خراب کی کیا ہے۔ ابھی ہم اسی کو سنبھال ہی رہے تھے کہ ایک نئی مصیبت آن پڑی کہ ایک دم اس کا چہرہ خوفناک لگنے لگا اور اس کے اوپر کے 2 دانت یہاں سے یہ باہر نکل آئے، اتنے باہر نکل آئے، انتہائی نوکیل اور خوفناک۔ یہ منظر دیکھ کر تو سارے گھر والوں نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ ایک دم گھر میں آپ سمجھ سکتے ہیں کیا حالت نہیں ہوگی۔ اب تو ہم نے پکڑے اس کو، اسی حالت میں پوری رات گزر گئی اور صبح فجر کی اذان آئی تو پھر اس کے دانت خود ہی اندر چلے گئے۔ اب تو بڑے پریشان۔ ابھی روزانہ کا معمول بن گیا کہ روزانہ مطلب ہے کہ جب رات ہوتی تو ایک مخصوص وقت میں اس کے دانت دونوں باہر نکل آتے اور مطلب ہے کہ فجر کے وقت اندر چلے جاتے۔ پھر انہوں نے جو بستے پر ذمہ دار اسلامی بھائی تھے تو اپنے بچے کے نشان دکھائے کہ دیکھو یہاں پر یہ کالے کالے نشان ہے، نہیں یہ اصل میں اسی وجہ سے پڑے کہ وہ دانت نکلتے اور باہر اور واپس جاتے ہیں، اس کے ایسے کالے نشان پڑ گئے۔ تو وہ یہ بتاتے ان کے والد صاحب رونے لگے کہ خدا کے واسطے کچھ کرم فرمائے، ہمارے گھر میں بہت بری حالت ہے اور بھی گھر والوں کی طبیعت بھی خراب ہونے لگ گئی ہے خوف کے مارے۔ تو خیر وہ آخرکار تعویذات عطاریہ کے بستے کے ذمہ داروں نے کہا گھبرائے نہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمانے والا ہے، ہمت رکھیں آپ انشاءاللہ۔ تعویذات دیے اور کاٹ وغیرہ کی تو چند دنوں بعد اس اسلامی بھائی نے آ کر بتایا کہ الحمدللہ میرے بیٹے کے دانت باہر نکلنا بھی بند ہو گئے اور طبیعت میں بھی افاقہ ہو گیا۔ تو دیکھا نا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ تعویذات عطاریہ کے بستے پر جانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ تو آپ مطلب ہے کہ اس بستے پر آپ جائیں ضرور کسی بھی مسئلے کے تحت، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے تحت جو اجتماعات وغیرہ ہوتے ہیں اس میں جا کے دعائیں کریں، مدنی قافلوں میں سفر فرمائیے۔ تو آج کے اس سلسلے میں آپ کو یہ جنات سے متعلق مستند باتیں بتانے کی کوشش کی گئی۔ اب انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ آئندہ جو سلسلہ قوم جنات کا ہوگا اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جیسے مشہور ہے نا، کیا مشہور کیا بلکہ عام بات ہے کہ جن کا نام سن کے خوف آتا ہے، تو جس طرح جن سے لوگ ڈرتے ہیں، انسان ڈرتے ہیں، تو کیا انسان سے بھی جن ڈرتا ہے؟ کیا انسان کو جن سے نہیں ڈرنا چاہیے؟ تو یہ یقیناً آپ جاننا چاہیں گے، تو اس کے لیے آپ کو اگلے سلسلے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریر جنات کے شر سے محفوظ فرمائے، دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے۔ مجھے، آپ کو اور تمام گھر والوں کو مدینے کے مہکتے پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔